جی بالکل، پنجاب کے اندر محکمہ صحت کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں کے اندر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پنجاب حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے گئے وہ کس حد تک کامیاب رہے؟ آج ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ خبریں ڈیجیٹل میں مہمان ہیں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ کیا اقدامات کیے گئے۔ جی سر، بتائیے گا کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں پنجاب کے اندر رواں سال، کیونکہ یہ سال جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، اور جو آپ کا سوال ہے کہ محکمہ صحت کے حوالے سے جو کارکردگی ہے میری گورنمنٹ کی، جو ظاہر ہے کہ مارچ میں ذمہ داری ملی تھی اور چیف منسٹر پنجاب مریم کی قیادت میں ہم نے اپنا کام شروع کیا تھا، اور جو دونوں ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں، جو خواجہ عمران صاحب کر رہے ہیں، تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم ریفارمز کر رہے ہیں، اور ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوتی ہے سی ایم صاحبہ سے، جس سے ہم ان کو پیش رفت سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو وے فارورڈ ہوتا ہے، ڈیسیجنس ہوتے ہیں، اس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو سسٹمز ہیں ان کو ہم امپروو کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہیومن ریسورس ہے۔ ہیومن ریسورس سے مراد میری یہ ہے کہ وہ اسپیشلٹیز اور جو سپر اسپیشلٹیز ہیں جو شارٹ ہیں، ابھی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا پیڈیاٹرک کارڈک سرجری پہ، بچوں کے دل میں سوراخ ہے اس کا پروگرام شروع کیا، اور اس میں ویٹنگ جو ہے وہ 2 سے 2.5 سال کی ہے، جس پہ سی ایم صاحبہ ہمیں ڈائریکشن دی، 5 ارب روپے ہمیں انہوں نے فراہم کیا، اور ہم نے اس کو بہت تیزی سے کرنا شروع کر دیا، اور جو پرائیویٹ پبلک سیکٹر دونوں میں ہے، دونوں اس کو آپریٹ کروا رہے ہیں۔ ہم نے لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ اور کوکلیئر پلانٹ پہ بھی پروگرام لانچ کر رہے ہیں، سی ایم صاحبہ کا بھی منظور ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ دیگر پروگرامز آ رہے ہیں جن بھی چیزوں میں ڈیلے ہے، جیسے اڈلٹ کارڈک سرجری ہے، اس میں بعض کا 6-8 ماہ سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اس میں ہم پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کو ہم 10 سے انشاءاللہ 15 لاکھ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میڈیکل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یہ ایک بیسکلی دے آر دا نالج کا سینٹرز ہیں یہ، تو ہم نے جو پوسٹ گریجویشن ہے ہماری، جو ہم 9000 سے زائد بچوں کو اس وقت 5 سال کا پروگرام کرواتے ہیں، ہماری انڈکشن جو اس سال ہوگی انشاءاللہ ایک تو زیادہ اسٹوڈنٹس کی ہوگی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اسپیشلٹیز جو شارٹ ہیں یا جن کے اگلے 5 سال میں، 10 سال میں یا 20 سال میں یا 30 سال میں پاکستان کو ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہم کام کریں۔ تو ہسپتالوں کے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں۔ ابھی آتے ہی ہم نے رینگر خان میں اپنا کارڈک جو تھی سرجری شروع کر دی ہے۔ سائی وال جو ہے وہ انشاءاللہ اپریل مئی تک کام شروع کر دے گا، وہاں پہ بھی کارڈک سرجری شروع ہو جائے گی۔ نواشی کارڈک انسٹیٹیوٹ سرگودا اور نواشی کارڈک انسٹیٹیوٹ لاہور دونوں بہت تیز سے بن رہے ہیں، اور میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا اس میں، کہ ایک مشین چیف منسٹر صاحبہ نے برطانیہ دیکھی، جو وہاں پہ 3 مشینیں ہیں، اور یہ ہے پیٹ سکین جو کارڈک کی کرتی ہے۔ پیٹ سکین کینسر کا آپ نے سنا ہوگا، پیٹ سکین جو کارڈیولوجی یا کارڈک کو دیکھتی ہے، اس میں امیجنگ جو ہے اس کی اس مشین میں کلیئر نظر آتی ہے، اور اس کا جو ٹریسر آپ سمجھ لیں اس کا جو رو مٹیریل ہے، اس کو میں تھوڑا سلیز کر دیتا ہوں، وہ روبیڈین ہے، وہ آئسوٹوپ 82 ہے، وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے، تو ہم نے پھر اس کا متبادل دیکھا، وہ اس کا متبادل F18 ہے۔ ہم نے آرم فورسز سے رابطہ کیا، ہم نے انمول میں ڈاکٹر نمیر سے رابطہ کیا، باہر لوگوں سے کنسلٹیشن کی، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ جتنا بھی پروفیشنلز ہیں پاکستانی یا پاکستان سے باہر، ان کو کنسلٹ کرے اور بیسٹ سے بیسٹ جو ہے نا وہ علاج کا طریقہ کار اور جو مشین ہے وہ لے کے آئے۔ تو میں اوورال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سال بہت بہتر رہا، ہم بہت تیزی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پرائمری سیکنڈری میں بھی آپ کی ظاہر آپ نے انٹرویو کیا ہوگا، کلینک آن ویلز اور BHQs کی رینویشن، RSC THQ DHQ، تو یہ ایک پورا نا انٹرلنک سسٹم ہے، جو BHQ بہتر ہوگا، RSC بہتر ہوگا، جو ٹیچنگ کا ان کا لوڈ جو ہے نا کم ہوگا۔ تو اوورال ہر جہد پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور کام محنت بہت ہے، گیپس ہیں، جیسے نشتر کا واقعہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ رحیمیہ خان میں جو ایک پیشنٹ آیا ہے وہ ہمارے اپنے سسٹم میں چیک کیا ہے۔ میں یہ جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ نشتر کا جب واقعہ ہے تو اس میں صرف یہ نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو ان کو سے ہٹایا گیا، نو، ایک لرننگ لیسن ہوتا ہے۔ لرننگ لیسن یہ ہے، ہم نے تمام پنجاب کے ڈیلتھ سینٹر کو کہ آپ اپنے اپنے نظام کو چیک کریں، اس کو ان لوگوں کے ٹیسٹ کرائیں۔ ٹیسٹ کیا تو 207 پیشنٹس میں 1 کا جو پازیٹیو آیا اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایک انفیکشن کنٹرول پروگرام ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ تو ہم ہر لائن پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے اللہ ہمیں کامیاب کرے، ہم کامیاب ہوں گے تو ہمارا ملک ہماری قوم کامیاب ہوگی۔ اچھا، جس پر مختلف بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، اور بہت ساری چیزیں اسٹریم میڈیا بھی اس حوالے سے فائل کر رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا جو آپ کی اگینسٹ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ یا اس کا دروازہ کوئی کھلا کرنے جا رہے ہیں جس سے چیزیں سیٹل ہوں؟ دیکھیں، جو اتحادی جماعتیں ان سے رابطہ شہباز شریف صاحب بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور کمیٹی انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی بھی ہے جو اس پہ کام کرتی رہتی ہے، اور میرے اس لیے ذاتی علم ہے کہ بعض کمیٹیز کا میرے بڑے بھائی بھی حصہ ہیں، اور اس پہ مسلسل ایک تو کام کیا جا رہا ہے۔ بلاول صاحب کی ملاقات شہباز صاحب سے ہوئی تھی، جس میں مختلف ایشوز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ ایشوز دیکھیں، جب 2 سکے بھائی بھی ہوں گے نا،
یا کوئی ایک خاندان گھر میں رہتا بھی ہوگا، ایشوز ان کے بھی ہوں گے. تو ظاہر ہے دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے، فلسفہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، قیادت ان کی اپنی اپنی ہے. تو ظاہر ہے جہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی پھر آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، آپ کے ایم این اے ایم پیز ہیں، ایکس فیڈرل منسٹرز ہیں، موجودہ فیڈرل منسٹرز ہیں، آپ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. تو ہر حلقے میں کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں، وسیع تر مفاد جب میں کہتا ہوں تو اس کو نا ایک بڑا نیگیٹو میں یوز کیا جاتا ہے. وسیع تر مفاد ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جمہوریت میں آپ نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں، اور اگر تو آپ نے ملک کو ڈسٹیبل کرنا ہے، بار بار الیکشن کرنا ہے، تو اس کا ملک مکمل نہیں ہو سکتا. سو آپ نے ملک کا نظام بھی چلانا ہے. اب پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی تسلسل ہے جو تمام جماعتوں نے مل کے کیا، کیونکہ پنجاب میں مقصد تھی، لیکن وفاق مضبوط ہوگا تو پنجاب مضبوط ہوگا. آج اگر بی مریم جو ہیں وہ ہر جوہد پہ کام کر رہی ہیں. پہلی دفعہ صفائی کے نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے، ہمت کارڈ دیا جا رہا ہے، کسان کارڈ دیا جا رہا ہے، ہیلتھ میں کینسر اسپتال 82 ارب روپے کا بن رہا ہے. میری ابھی جو میٹنگ ہے وہ اسی موضوع پہ پی این ڈی میں، پہلے وہ 42 ارب کا تھا، پھر 52 پہ گیا، پھر بڑھتے بڑھتے 82 ارب پہ، کیونکہ ہم اس میں مشینیں بہت زیادہ لا رہے ہیں، کیونکہ جو لوڈ ہے پورے پاکستان کا، اور جب آپ کینسر اسپتال اناؤنس کریں گے، جب وہ اپنا کام شروع کرے گا اگلے سال، تو اس پہ جو لوڈ آئے گا اس لوڈ کو بھی ہم بیئر کرنے کے لیے فیز 1 فیز 2 کی پلاننگ ہم نے کی ہے. تو میرا سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپس میں ایک یونیفیکیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی وہ رہنی چاہیے. ملک میں اسٹیبلٹی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیں معاشیات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے، اسٹاک ہماری بہتر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو سود کا ریٹ ہے بینکوں کا وہ کم ہو رہا ہے. جو وہ کم ہوگا تو بزنس بہتر ہوگا. تو یہی مقصد ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. بہت شکریہ.